الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ بعد از حمد و ثنا میرے نہایت ہی سامعین حضرات، جیسا کہ آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آستانہ عالیہ شیر ربانی شرق شریف میں فہم قرآن کورس کا آغاز کیا گیا، جس کا آج پارہ نمبر 20 پڑھا جائے گا۔ تمام احباب میرے ساتھ متوجہ ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بلکہ وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور تمہارے لیے آسمانی فضا سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس پانی سے تازہ اور خوشنما باغات اگائے۔ تمہارے لیے ممکن نہ تھا کہ تم ان باغات کے درخت اگا سکتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو راہ حق سے پرے ہٹ رہے ہیں۔ بلکہ وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں بنائیں اور اس کے لیے بھاری پہاڑ بنائے اور کھاری اور شیریں دو سمندروں کے درمیان آڑ بنائی؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ بلکہ ان کفار میں سے اکثر لوگ بے علم ہے۔ بلکہ وہ کون ہے جو بے قرار شخص کی دعا کو قبول فرماتا ہے جب وہ اسے پکارے اور تکلیف دور فرماتا ہے، اور تمہیں زمین میں پہلے لوگوں کا وارث اور جانشین بنایا؟ اور کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ تم لوگ بہت ہی نصیحت کو قبول کرتے ہو۔ بلکہ وہ کون ہے جو تمہیں خشک اور تر یعنی زمین اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ دکھاتا ہے، اور جو ہواؤں کو اپنی باران رحمت سے پہلے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ اللہ ان معبودان باطلہ سے برتر ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ بلکہ وہ کون ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے، پھر اسی عمل تخلیق کو دہرائے گا، اور جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق عطا فرماتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے مشرکو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں آج خود غیب کا علم نہیں رکھتے سوائے اللہ کے۔ وہ عالم بالذات ہے، اور نہ ہی وہ یہ خبر رکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم اپنی انتہا کو پہنچ کر منقطع ہو گیا، مگر وہ اس سے متعلق محض شک میں ہی مبتلا ہیں، بلکہ وہ اس کے بارے میں علم قطعی سے اندھے ہیں۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر زندہ کر کے قبروں میں سے نکالے جائیں گے؟ در حقیقت اس کا وعدہ ہم سے بھی کیا گیا اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی۔ یہ اگلے لوگوں کی من گھڑت افسانوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے تم زمین میں سیر و سیاحت کرو، پھر دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی باتوں پر غمزدہ نہ ہوا کریں، اور نہ اس مکر و فریب کے باعث جو وہ کر رہے ہیں تنگ دلی میں مبتلا ہوں۔ اور وہ آخرت ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ عذاب آخرت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اے محبوب آپ فرما دیجئے کچھ بعید نہیں کہ اس عذاب کا کچھ حصہ تمہارے نزدیک آ پہنچا ہے جسے تم بہت جلد طلب کر رہے ہو، اور بے شک آپ کا رب لوگوں پر بڑے فضل فرمانے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور بے شک آپ کا رب ان باتوں کو ضرور جانتا ہے جو ان کے سینے کے اندر چھپی ہوئی ہیں، اور ان باتوں کو بھی خوب جانتا ہے جو آشکار کرتے ہیں۔ اور آسمان اور زمین میں کوئی بھی پوشیدہ چیز نہیں مگر وہ روشن کتاب لوح محفوظ میں درج ہے۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے وہ بیشتر چیزیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور بے شک یہ ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اور بے شک آپ کا رب ان مومنوں اور کافروں کے درمیان اپنے حکم عدل سے فیصلہ فرمائے گا، اور غالب حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ پس آپ اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک آپ سری حق پر قائم اور فائز ہیں۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ نہ تو ان مردوں یعنی حیات ایمانی سے محروم کافروں کو اپنی پکار سناتے ہیں، اور نہ ہی صدائے حق کی سماعت سے محروم بہروں کو، جب کہ وہ آپ ہی سے پیٹ پھیرے جا رہے ہوں۔
اور نہ ہی آپ کے دل کے اندھوں کو اور نہ ان کی گمراہی سے بچا کر ہدایت دینے والے ہیں۔ آپ تو فی الحقیقت انہی کو سناتے ہیں جو آپ کی دعوت قبول کر کے ہماری آیات پر ایمان لے آتے ہیں، سو وہ لوگ مسلمان ہیں اور وہی زندہ کہلانے کے حقدار ہیں۔ اور جب ان پر عذاب کا فرمان پورا ہونے کا وقت آ جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے گفتگو کرے گا، کیونکہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کا ایک ایک گروہ کر کے جمع کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، سو وہ اکٹھا چلنے کے لیے آگے کی طرف سے روکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ سب مقام حساب پر آ پہنچیں گے تو ارشاد ہوگا، کیا تم بغیر غور و فکر کے میری آیات کو جھٹلاتے تھے، حالانکہ تم اپنے ناقص علم سے انہیں کاملاً جان بھی نہیں سکتے تھے؟ یا تم خود ہی بتاؤ اس کے علاوہ اور کیا سبب تھا جو تم حق کی تکذیب کیا کرتے تھے، اور ان پر ہمارا وعدہ پورا ہو چکا ہے اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے رہے، سو وہ جواب میں کچھ بول نہ سکیں گے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی تاکہ وہ اس میں آرام کر سکیں، اور دن کو امور حیات کی نگرانی کے لیے روشن یعنی اشیاء کو دکھانے اور سجھانے والا بنایا؟ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو وہ سب لوگ گھبرائے جائیں گے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں، مگر جنہیں اللہ چاہے گا نہیں گھبرائیں گے، اور سب اس کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے حاضر ہوں گے۔ اور اے انسان، تو پہاڑوں کو کیسے دیکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ بادلوں کے اڑنے کی طرح اڑ رہے ہیں؟ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو حکمت اور تدبر کے ساتھ مضبوط اور مستحکم بنا رکھا ہے۔ بے شک وہ ان سب کاموں سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔ جو شخص اس دن نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر جزا ہوگی، اور وہ لوگ اس دن گھبراہٹ سے محفوظ اور مامون ہوں گے۔ اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو ان کے منہ دوزخ کی آگ میں اوندے ڈالے جائیں گے، پس تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ آپ ان سے فرما دیجئے، مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کرو جس نے اپنے عزت اور حرمت والا گھر بنایا ہے اور ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے، اور مجھے یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے ہو جاؤں، اور نیز یہ کہ میں قرآن پڑھ کر سناتا رہوں۔ سو جس شخص نے ہدایت قبول کی تو اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے راہ راست اختیار کی، اور جو بہکا رہا تو آپ فرما دیجئے میں تو صرف ڈر سنانے والوں میں سے ہوں۔ اور آپ فرما دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور وہ ان قریب تمہیں اپنی تمام نشانیاں دکھا دے گا، سو تم انہیں پہچان لوگے، اور آپ کا رب ان کا کاموں سے بے خبر نہیں جو تم انجام دیتے ہو۔ گرامی قدر حضرات، سورہ پاک مکمل ہوئی۔ اس سورہ پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیا کے اندر اللہ کے پیغام کو نہیں پہچانتے، یعنی حق کو نہیں پہچانتے، حالانکہ ان کے پاس تمام ذرائع موجود ہیں، ان کے پاس تمام قوتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حق کو پہچاننے سے قاصر ہیں، وہ حق کی نگاہوں سے نہیں دیکھتے۔ پھر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا کہ جو حق کو دیکھ کر بھی نہیں پہچانتے، جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی نہیں پہچانتے، جو اللہ کی آیات کو دیکھ کر سن کر سمجھ کر پھر بھی اور اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے محبوب کی ذات پر ایمان نہیں لاتے، فرمایا وہ اندھے ہیں، اور ان کے پاس کان موجود ہیں لیکن پھر بھی وہ بہرے ہیں، ان کے پاس آنکھیں موجود ہیں لیکن پھر بھی وہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، زبان سے بول نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ گرامی قدر حضرات، یہاں پر میرے اور آپ کے لیے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ان کے پاس کان بظاہر سامنے نظر آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ فرماتا ہے کہ ان کے پاس کان نہیں ہیں، ان کی آنکھیں دیکھتی ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ نہ تو کچھ دیکھتے ہیں اور نہ ہی کچھ سنتے ہیں۔ معنی یہ ہے، سمجھ کے اندر بات یہ آتی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے پیغام کو حق سمجھتے ہیں اور اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، وہی اللہ کی بارگاہ کے اندر دیکھنے والے ہیں اور وہی اللہ کی بارگاہ کے اندر سننے والے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، ہمیں اس بات سے سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں، آنکھ، ناک، زبان، کان
اور جتنی بھی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، ہمیں ہاتھوں جیسی، پاؤں جیسی سوچ سمجھ، عقل و فہم و فراست، تمام جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کے باوجود اللہ کی بندگی کرتے رہیں، ان نعمتوں کے شکر پر اللہ کی بارگاہ کے اندر جھکتے رہیں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں قرآن پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ قصص کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ طاسیم میم، حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے حقیقت پر مبنی حال میں سے ان لوگوں کے لیے کچھ پڑھ کر سناتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ بے شک فرعون زمین میں سرکش اور متکبر یعنی آمر مطلق ہو گیا تھا، اور اس نے اپنے ملک کے باشندوں کو مختلف فرقوں اور گروہوں میں بانٹ دیا تھا۔ اس نے ان میں سے ایک گروہ یعنی بنی اسرائیل کے عوام کو کمزور کر دیا تھا کہ ان کے لڑکوں کو ان کے مستقبل کی طاقت کچلنے کے لیے ذبح کر ڈالتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا تاکہ مردوں کے بغیر ان کی تعداد بڑھے اور ان میں اخلاقی بے راہ روی کا اضافہ ہو۔ بے شک وہ فساد انگیز لوگوں میں سے تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ ہم ایسے لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں حقوق اور آزادی سے محرومی اور ظلم و استحصال کے باعث کمزور کر دیے گئے ہیں تھے، اور انہیں مظلوم قوم کے راہبر اور پیشوا بنا دیں اور انہیں ملکی تخت کا وارث بنا دیں، اور ہم انہیں ملک میں حکومت اور اقتدار بخشیں، اور فرعون اور حامان اور ان دونوں کی فوجوں کو وہ انقلاب دکھا دیں جس سے وہ ڈرا کرتے تھے۔ اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم انہیں دودھ پلاتی رہو، پھر جب تمہیں ان پر قتل کر دیے جانے کا اندیشہ ہو جائے تو انہیں دریا میں ڈال دینا، اور نہ تم اس حال سے خوف زدہ ہونا کہ اور نہ رنجیدہ ہونا۔ بے شک ہم انہیں تمہاری طرف واپس لوٹانے والے ہیں اور انہیں رسولوں میں شامل کرنے والے ہیں۔ پھر فرعون کے گھر والوں نے کہا انہیں دریا سے اٹھا لیا تاکہ وہ مشیت الہی سے ان کے لیے دشمن اور باعث غم ثابت ہو۔ بے شک فرعون اور حامان ان دونوں کی فوجیں سب خطا کار تھے، اور فرعون کی بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھیں ٹھنڈی کرے گا، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ تمہیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اور وہ اس تجویز کے انجام سے بے خبر تھے، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں صبر سے خالی ہو گیا، قریب تھا کہ وہ اپنی بے قراری کے باعث اس راز کو ظاہر کر دیں۔ اگر ہم ان کے دل پر صبر اور سکون کی قوت نہ اتارتے تاکہ وہ وعدہ الہی پر یقین رکھنے والوں میں سے رہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا کہ ان کا حال معلوم کرنے کے لیے ان کے پیچھے جاؤ، سو وہ انہیں دور سے دیکھتی رہیں، اور وہ لوگ بالکل بے خبر تھے، اور ہم نے پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ سو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا میں تمہیں ایسے گھر والوں کی نشاندہی کروں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کر دے اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں۔ پس ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوں ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور یہ رنجیدہ نہ ہوں، اور تاکہ وہ یقین سے جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور سن اعتدال پر آ گئے تو ہم نے انہیں حکم نبوت اور علم و دانش سے نوازا، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح صلہ عطا کرتے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر مصر میں داخل ہوئے، اس حال میں کہ شہر کے باشندے نیند میں غافل پڑے تھے، تو انہوں نے اس میں دو مردوں کو باہم لڑتے ہوئے پایا۔ یہ ایک تو ان کے اپنے گروہ یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا، اور یہ دوسرا ان کے دشمنوں قوم فرعون میں سے تھا۔ پس اس شخص نے جو انہی کے گروہ میں سے تھا، آپ نے اس شخص کے خلاف مدد طلب کی جو آپ کے دشمنوں میں سے تھا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے مکہ مارا تو اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر فرمانے لگے یہ شیطان کا کام ہے جو مجھ سے سرزد ہوا ہے، بے شک وہ شریف بہکانے والا دشمن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، سو تو مجھے معاف فرما دے۔ پس اس نے انہیں معاف فرما دیا، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مزید عرض کرنے لگے اے میرے رب،
اس سبب سے کہ تو نے مجھ پر اپنی مغفرت کے ذریعے احسان فرمایا، اب میں ہرگز مجرموں کی مددگار نہیں بنوں گا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شہر میں ڈرتے ہوئے صبح کی اس انتظار میں کہ اب کیا ہوگا، تو دفعتاً وہی شخص جس نے آپ سے گزشتہ روز مدد طلب کی تھی آپ کو دوبارہ امداد کے لیے پکار رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا بے شک تو سری گمراہ ہے۔ سو جب انہوں نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑیں جو ان دونوں کا دشمن ہے، تو وہ بول اٹھا، اے موسیٰ کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا کہ تم نے کل ایک شخص کو قتل کر ڈالا؟ تم صرف یہی چاہتے ہو کہ ملک میں بڑے جابر بن جاؤ، اور تم یہ نہیں چاہتے کہ اصلاح کرنے والوں میں سے بنو۔ اور شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے موسیٰ، قوم فرعون کے سردار آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو قتل کر دیں، سو آپ یہاں سے نکل جائیں، بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ سو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوف زدہ ہو کر مدد الہی کا انتظار کرتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے، عرض کیا اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ اور جب وہ مدین کی طرف رخ کر کے چلے تو کہنے لگے امید ہے کہ میرا رب مجھے منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے سیدھی راہ ضرور دکھائے گا۔ اور جب وہ مدین کے پانی کے کنویں پر پہنچے تو انہوں نے اس پر لوگوں کا ایک ہجوم پایا جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور اس نے الگ ایک جانب وہ دو عورتیں دیکھیں جو اپنی بکریوں کو روکے ہوئے تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں اس حال میں کیوں کھڑی ہو؟ وہ دونوں بولیں کہ ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی یہاں تک کہ وہ چرواہے اپنے مویشیوں کو واپس لے جائیں، اور ہمارے والد عمر رسیدہ بزرگ ہیں۔ سو انہوں نے دونوں کی ریوڑ کو پانی پلا دیا، پھر سایہ کی طرف پلٹ گئے اور عرض کیا اے میرے رب میں ہر اس بھلائی کا جو تم میری طرف اتارے محتاج ہوں۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان کے پاس ان دونوں میں سے ایک لڑکی آئی جو شرم و حیا کے انداز سے چل رہی تھی۔ اس نے کہا میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو اس محنت کا معاوضہ دیں تو جو آپ نے ہمارے لیے بکریوں کو پانی پلایا ہے۔ سو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کے والد حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے پچھلے واقعات بیان کیے تو انہوں نے کہا آپ خوف نہ کریں، آپ نے ظالم قوم سے نجات پا لی ہے۔ ان میں سے ایک لڑکی نے کہا اے میرے والد گرامی انہیں اپنے پاس مزدوری پر رکھ لیں، بے شک بہترین شخص جسے آپ مزدوری پر رکھیں وہی ہے جو طاقتور امانت دار ہو اور یہ اس ذمہ داری کے اہل ہیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کر دوں اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرے پاس اجرت پر کام کریں، پھر اگر آپ نے 10 سال پورے کر دیے تو آپ کی طرف سے احسان ہوگا، اور میں آپ پر مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے نیک لوگوں میں سے ضرور پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ معاہدہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گیا ہے، دو میں سے جو مدت بھی میں پوری کروں سو مجھ پر کوئی جبر نہیں ہوگا، اور اللہ اس بات پر جو ہم کہہ رہے ہیں نگہبان ہے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقررہ مدت پوری کر لی تو اپنی اہلیہ کو لے کر چلے تو انہوں نے طور کی جانب سے ایک آگ دیکھی، وہ شعلہ حسن مطلق تھا جس کی طرف آپ کی طبیعت مانوس ہو گئی۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سے فرمایا تم یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے لیے اس آگ سے کچھ اس کی خبر لاؤں جس کی تلاش میں مدتوں سے سرگرداں ہوں، یا آتش سوزاں کی کوئی چنگار لا دوں تاکہ تم بھی تپس اٹھو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو وادی طور کے دائیں کنارے سے بابرکت مقام میں واقع ایک درخت سے آواز دی گئی کہ اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہوں، اور یہ کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا کہ وہ تیز لہراتی تڑپتی ہوئی حرکت کر رہی ہے گویا وہ سانپ ہے تو پیٹ پھیر کر چل پڑے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ ندا آئی اے موسیٰ سامنے آؤ اور خوف نہ کرو، بے شک تم امان یافتہ لوگوں میں سے ہو، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو اور بغیر کسی عیب کے سفید چمکدار ہو کر نکلے گا، اور خوف دور کرنے کی غرض سے اپنا بازو اپنے سینے کی طرف سکیڑ لو،
پس تمہارے رب کی جانب سے یہ دو دلیلیں فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجنے اور مشاہدہ کرانے کے لیے ہیں، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے پروردگار، میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر ڈالا تھا، سو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے، اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام وہ زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہیں، سو انہیں میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دے کہ وہ میری تصدیق کر سکیں۔ میں اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ ارشاد فرمایا، ہم تمہارا بازو تمہارے بھائی کے ذریعے مضبوط کر دیں گے، اور ہم تم دونوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں اور تمہاری کاوشوں میں ہیبت اور غلبہ پیدا کر دیتے ہیں، سو وہ ہماری نشانیوں کے سبب سے تم تک گزند پہنچانے کے لیے نہیں پہنچ سکیں گے۔ تم دونوں اور جو لوگ تمہاری پیروی کر رہے ہیں غالب رہیں گے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری واضح اور روشن نشانیاں لے کر آئے تو وہ لوگ کہنے لگے، یہ تو من گھڑت جادو کے سوا کچھ نہیں ہے، اور ہم نے یہ باتیں اپنے پہلے آباء و اجداد میں کبھی نہیں سنی تھی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرا رب اس کو خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور اس کو بھی جس کے لیے آخرت کے گھر کا انجام بہتر ہوگا، بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ اور فرعون نے کہا، اے درباریو، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں جانتا۔ اے حامان، میرے لیے گارے کو آگ لگا کر کچھ اینٹیں پکا دے، پھر میرے لیے ان سے ایک اونچی عمارت تیار کر، شاید میں اس پر چڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا تک رسائی پا سکوں، اور میں تو اس کو جھوٹ بولنے والوں میں گمان کرتا ہوں۔ اور اس فرعون نے خود اور اس کی فوجوں نے ملک میں ناحق تکبر اور سرکشی کی، اور یہ گمان کر بیٹھے کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے، سو ہم نے ان کو اور ان کی فوجوں کو عذاب میں کچھ پکڑ لیا اور ان کو دریا میں پھینک دیا۔ تو آپ دیکھیے کہ ظالموں کا انجام کیسا عبرتناک ہوتا ہے۔ اور ہم نے انہیں دوزخیوں کا پیشوا بنا دیا کہ وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، اور ہم نے ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی ہے، اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں سے شمار ہوں گے۔ اور بے شک ہم نے اس صورتحال کے بعد کہ ہم پہلی نافرمان قوموں کو ہلاک کر چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی جو لوگوں کے لیے خزانہ بصیرت اور ہدایت اور رحمت ہے، تاکہ وہ نصیحت کو قبول کریں۔ اور آپ اس وقت طور کی مغربی جانب تو موجود نہیں تھے جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف حکم رسالت بھیجا تھا، اور نہ ہی آپ اس سفر افراد میں شامل تھے جو وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گواہی دینے والوں میں سے تھے۔ پس یہ سارا بیان غیب کی خبریں نہیں تو اور کیا ہے؟ لیکن ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یکے بعد دیگرے کئی قومیں پیدا فرمائی، پھر ان پر طویل مدت گزر گئی، اور نہ ہی آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی طرح اہل مدین میں مقیم تھے، اور آپ ان پر ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہو، لیکن ہم ہی آپ کو اخبار غیب سے سرفراز فرما کر مبعوث فرمانے والے ہیں۔ اور نہ ہی آپ طور کے کنارے اس وقت موجود تھے جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ندا عطا فرمائی، مگر آپ کو ان تمام احوال غیب پر مطلع فرمانا آپ کے رب کی جانب سے خصوصی رحمت ہے، تاکہ آپ ان واقعات سے باخبر ہو کر اس قوم کو عذاب الہی سے ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ نصیحت کو قبول کریں۔ اور ہم کوئی رسول نہ بھیجتے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جب انہیں کوئی نصیحت پہنچے ان کے اعمال بد کے باعث جو انہوں نے خود انجام دیے، تو وہ یہ نہ کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول نہیں بھیجا تاکہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے۔ پھر جب ان کے پاس ہمارے حضور کے حق آ پہنچا ہمارے حضور سے حق آ پہنچا تو وہ کہنے لگے، اس رسول کو ان نشانیوں جیسی نشانیاں کیوں نہیں دی گئیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھیں؟ کیا انہوں نے ان نشانیوں کا انکار نہیں کیا تھا جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی؟ وہ کہنے لگے کہ دونوں قرآن اور تورات جادو ہیں جو ایک دوسرے کی تائید اور موافقت کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان سب باتوں کے منکر ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ تم اللہ کے حضور
کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو تو میں اس کی پیروی کروں گا۔ اگر تم اپنے الزامات میں سچے ہو پھر وہ آپ کا ارشاد قبول نہ کریں گے تو آپ جان لیں کہ ان کے لیے کوئی حجت باقی نہیں رہی۔ وہ محض اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی جانب سے ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اور در حقیقت ہم ان کے لیے پے در پے قرآن کے فرمان سمجھتے رہے اور بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت کو قبول کریں۔ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عطا کی تھی وہ اس ہدایت کے تسلسل میں اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جب ان پر قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہ ہمارے رب کی جانب سے حق ہے۔ حقیقت میں تو اس سے پہلے بھی ہی مسلمان یعنی فرما بردار ہو چکے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوبارہ دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا اور وہ برائی کو بھلائی کے ذریعے دفع کرتے رہے۔ اور اس عطا میں سے جو ہم نے انہیں بخشی خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم پر سلامتی ہو۔ ہم جاہلوں کے فکر و عمل کو اپنانا نہیں چاہتے، گویا ان کی برائی کے عوض ہم اپنی اچھائی کیوں چھوڑیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جسے آپ راہ ہدایت پر لانا چاہتے ہیں اسے راہ ہدایت پر آپ خود نہیں لاتے، مگر جسے اللہ چاہتا ہے آپ کے ذریعے راہ ہدایت پر چلا دیتا ہے، اور وہ راہ ہدایت پانے والوں سے خوب واقف ہے۔ اور قدر ناشناس کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی معیت میں ہدایت کی پیروی کر لیں تو ہم اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے۔ کیا ہم نے انہیں اس دامن والے حرم شہر مکہ جو آپ ہی کا وطن ہے میں نہیں بسایا، جہاں ہماری طرف سے رزق کے طور پر دنیا کی ہر سمت سے ہر جنس کے پھل پہنچائے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے کہ یہ سب کچھ کس کے صدقے سے ہو رہا ہے۔ اور ہم نے کتنی ہی ایسی بستیوں کو برباد کر ڈالا جو اپنی خوشحال معیشت پر غرور معیشت پر ناشکری کر رہی تھی، تو یہ ان کے تباہ شدہ مکانات ہیں جو ان کے بعد کبھی آباد نہیں ہوں گے مگر بہت کم، اور آخر کار ہم ہی وارث اور مالک ہیں۔ اور آپ کا رب بستیوں کو تباہ کرنے والا ہے، یہاں تک کہ وہ اس شہر کے بڑے مرکزی شہر میں پیغمبر بھیج دے جو ان پر ہماری آیات تلاوت کرے، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں مگر اس حال میں کہ وہاں کے مکین ظالم ہوں۔ اور جو چیز تمہیں عطا کی گئی ہے سو وہ دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی رونق اور زینت ہے، مگر جو چیز ابھی اللہ کے پاس موجود ہے وہ اس سے زیادہ بہتر اور دائمی ہے۔ کیا تم اس حقیقت کو نہیں سمجھتے؟ کیا وہ شخص جس سے ہم نے کوئی آخرت کا اچھا وعدہ فرمایا ہو پھر وہ اسے پانے والا ہو جائے، اس بد نصیب کی مثل ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کے سامان سے نوازا ہو پھر وہ کفران نعمت کے باعث روز قیامت عذاب کے لیے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو جائے۔ میرے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم معبود خیال کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ جن پر عذاب کا فرمان ثابت ہو چکا ہے کہیں گے اے ہمارے رب، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، ہم نے انہیں اس طرح گمراہ کیا تھا کہ جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے، ہم ان سے بیزاری ظاہر کرتے ہوئے تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور وہ در حقیقت ہماری عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی نفسانی خواہشات کے پجاری تھے۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے خود ساختہ شریکوں کو بلاؤ، سو وہ انہیں پکاریں گے، پس وہ شریک انہیں کوئی جواب نہ دے سکیں گے اور وہ لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے۔ کاش وہ دنیا میں راہ ہدایت پا چکے ہوتے، اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا تو وہ فرمائے گا تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا، تو ان پر اس دن خبریں پوشیدہ ہو جائیں گی، سو وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہ سکیں گے۔ لیکن جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا
اور نیک عمل کیا تو یقیناً وہ فلاح پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نبوت اور حق کے شفاعت سے نوازنے کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ ان منکروں اور مشرک لوگوں کو اس میں کوئی مرضی اور اختیار حاصل نہیں ہے۔ اللہ پاک ہے اور بالا تر ہے ان باطلان معبودوں سے جنہیں وہ اللہ کا شریک گردانتے ہیں، اور آپ کا رب ان تمام باتوں کو جانتا ہے جو ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں، اور جو کچھ وہ آشکار کیے ہوئے ہیں اور کرتے ہیں، اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دنیا اور آخرت میں ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور حقیقی حکم اور فرما روائی بھی اسی کی ہے، اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، ذرا اتنا بتاؤ کہ اگر اللہ تمہارے اوپر روز قیامت تک ہمیشہ رات طاری فرما دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم یہ باتیں سنتے نہیں ہو؟ اے محبوب آپ فرما دیجئے، ذرا یہ بھی بتاؤ کہ اگر اللہ تمہارے اوپر روز قیامت تک ہمیشہ دن طاری فرما دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں رات لا دے کہ تم اس میں آرام کر سکو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل یعنی رزق تلاش کر سکو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور جس دن وہ انہیں پکارے گا تو ارشاد فرمائے گا، اے میرے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم معبود خیال کیا کرتے تھے؟ اور ہم ہر امت سے ایک گروہ نکالیں گے، پھر ہم کفار سے کہیں گے کہ تم اپنی دلیلیں لاؤ، تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات اللہ ہی کی ہے، اور ان سے وہ سب باتیں جاتی رہیں گی اور وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے لوگوں کی سر پر سرکشی کی، اور ہم نے اسے اس قدر خزانے عطا کیے کہ اس کی کنجیاں اٹھانا ایک بڑی طاقتور جماعت کو دشوار ہوتا تھا۔ جبکہ اس کی قوم نے اس سے کہا، تو خوشی مارے غرور نہ کر، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور تو اس دولت میں سے جو اللہ نے تجھے دے رکھی ہے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا سے بھی اپنا حصہ نہ بھول، اور تو لوگوں سے ویسا ہی احسان کر جیسا احسان اللہ نے تجھ سے فرمایا ہے، اور ملک میں ظلم، ارتکاد اور استحصال کی صورت میں فساد انگیزی کی راہیں تلاش نہ کر، بے شک اللہ فساد بپا کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وہ کہنے لگا، میں یہ مال معاشرے اور عوام پر کیوں خرچ کروں؟ مجھے تو یہ مال صرف اس کسبی علم و ہنر کی بنیاد پر دیا گیا ہے، اور جو میرے پاس ہے۔ کیا اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اللہ نے واقعتاً اس سے پہلے بہت سی ایسی قوموں کو ہلاک کر دیا تھا جو طاقت میں اس سے کہیں زیادہ سخت تھیں، اور مال و دولت اور افرادی قوت کے جمع کرنے میں کہیں زیادہ آگے تھیں، اور بوقت ہلاکت مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں مزید تحقیق یا کوئی عذر اور سبب نہیں پوچھا جائے گا۔ پھر وہ اپنی قوم کے سامنے پوری زینت اور آرائش کی حالت میں نکلا۔ اس کی ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کر وہ لوگ بول اٹھے جو دنیاوی زندگی کے خواہشمند ہوتے ہیں، کاش ہمارے لیے بھی ایسا ماحول، متاع، سامان ہوتا جیسا قارون کو دیا گیا ہے، بے شک وہ بڑے نصیب والا ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جنہیں علم حق عطا کیا گیا بول اٹھے کہ تم پر افسوس ہے، اللہ کا ثواب اس شخص کے لیے اس دولت اور زینت سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتا ہو، مگر یہ اجر و ثواب صبر کرنے والوں کے سوا کسی کو عطا نہیں کیا جائے گا۔ اور ہم نے اس قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، سو اللہ کے سوا اس کے لیے کوئی بھی جماعت ایسی نہ تھی جو عذاب سے بچانے میں اس کی مدد کر سکتی، اور نہ ہی وہ خود ہی عذاب کو روک سکے گا۔ اور جو لوگ کل اس کے مقام و مرتبہ کی تمنا کر رہے تھے، آج راہ ندامت کہنے لگے، کتنا عجیب ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرماتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرماتا ہے، تاکہ اللہ نے ہم پر احسان نہ فرمایا، اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ فرمایا ہوتا تو ہمیں بھی دھنسا دیا جاتا۔ ہائے تعجب ہے، اب معلوم ہوا کہ کافر نجات
نہیں پا سکیں گے۔ یہ وہ آخرت کا گھر ہے جسے ہم نے ایسے لوگوں کے لیے بنایا ہے جو نہ تو زمین میں سرکشی اور تکبر چاہتے ہیں اور نہ فساد انگیزی، اور نیک انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے، اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو برے کام کرنے والوں کو کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی قدر جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ بے شک جس رب نے آپ پر قرآن کی تبلیغ اور اقامت کو فرض کیا ہے، یقیناً وہ آپ کو آپ کی چاہت کے مطابق لوٹنے کی جگہ مکہ یا آخرت کی طرف فتح اور کامیابی عطا فرمائے گا، واپس لے جانے والا ہے۔ فرشتے فرما دیجئے میرا رب اسے خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا اور اسے بھی جو شریک گمراہی میں ہے۔ اور تم حضور کی وساطت سے امت محمدی کو خطاب ہے، اس بات کی امید نہ رکھتے تھے کہ تم پر یہ کتاب اتاری جائے گی مگر یہ ہم تمہارے رب کی رحمت سے اتری ہے، پس تم ہرگز کافروں کے مددگار نہ بننا، اور وہ کفار تمہیں ہرگز اللہ کی آیات کی تکمیل اور تبلیغ سے باز نہ رکھیں گے اس کے بعد کہ وہ تمہاری طرف اتاری جا چکی ہیں۔ اور تم لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہو اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہونا، اور تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خود ساختہ معبودوں کو نہ پوجا کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے، حکم اسی کا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ گرامی قدر حضرات، سورہ قصص مکمل ہوئی چاہتی۔ اس سورہ پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑے قصے کا ذکر کیا، حضرت قارون کے قصے کو اور قارون کی دولت کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے اتنی دولت عطا کی کہ ایک بہت بڑی جماعت تھی جو اس کی دولت کی کنجیاں اٹھایا کرتی تھیں۔ گرامی قدر حضرات، پھر اس کی دولت کو زمین کے اندر دنسا دیا گیا، اس کے تکبر اور غرور کرنے کی وجہ سے۔ آج میرے لیے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو مال عطا کیا ہے، جو دولت کی فراوانی عطا کی ہے، ہم اس دولت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں، نہ کہ ہم ان جاہلوں کی طرح اور ان انکار کرنے والوں کی طرح اپنی محنت اور اپنے غور و فکر اور تکبر اور غرور کے دھنسانے کے اندر آ جائیں۔ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس غرور کی وجہ سے دھنسا دیے گئے۔ ان قوموں کے قصے بیان کرنا یہ ہمارے لیے نصیحت ہے۔ ہمیں ان قوموں کے قصے پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ قرآن ہمیں ان امتوں کی باتیں بتاتا ہے، ان امتوں کے کارنامے انجام دینے سے ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں ان لوگوں کے قصے اس لیے بیان کر کے بتائے جاتے ہیں تاکہ تم ان قصوں سے نصیحت کو حاصل کرو۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے، مالک ارض و سما، ہمیں جو دولت عطا کی ہم اس دولت کو تیرے راستے کے اندر قربان کریں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرماتا ہے کہ میں اس دولت کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا جو میرے راستے کے اندر خرچ نہ ہوتی ہو۔ اور گرامی قدر حضرات، اللہ اس دولت کے ساتھ، اس پیسے کے ساتھ، اس جائیداد کے ساتھ، اس پراپرٹی کے ساتھ بڑی محبت فرماتا ہے کہ جو دولت اللہ کے راستے کے اندر خرچ کی جاتی ہے۔ گرامی قدر حضرات، اب سورہ عنکبوت کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم۔ حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ صرف ان کے اتنا کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو بھی بہت آزمایا تھا جو ان سے پہلے تھے، سو یقیناً اللہ ان لوگوں کو ضرور آزمائش کے ذریعے نمایاں فرما دے گا جو دعوی ایمان میں سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی ضرور ظاہر فرما دے گا۔ اور جو لوگ برے کام کرتے ہیں یہ گمان کیے ہوئے ہیں کہ وہ ہمارے قابو سے باہر نکل جائیں گے، کیا ہی برا ہے جو وہ اپنے ذہنوں میں فیصلہ کرتے ہیں۔ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو شخص راہ حق میں جد و جہد کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لیے
تگ و دو کرتا ہے۔ بے شک اللہ تمام جہانوں کی طاقتوں اور کوششوں اور مجاہدوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ہم ان کی ساری خطائیں ان کے نامہ اعمال سے مٹا دیں گے، اور ہم یقیناً انہیں اس سے بہتر اجر ضرور عطا فرما دیں گے جو عمل وہ فی الواقع کرتے رہے تھے۔ اور ہم نے انسان کو ان کے والدین سے نیک سلوک کا حکم دیا، اور اگر وہ تجھ پر یہ کوشش کریں کہ وہ تمہارے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائیں جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں ہے تو ان کی طاقت مت کرو اور ان کی اطاعت اور فرمانبرداری مت کرو، میری ہی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، سو میں تمہیں ان کاموں سے آگاہ کر دوں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے تو ہم انہیں ضرور نیکوکاروں میں شامل فرما لیں گے۔ اور لوگوں میں ایسے شخص بھی ہوتے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی مانند قرار دیتے ہیں، اور اگر آپ کے رب کی جانب سے کوئی مدد آ پہنچتی تو وہ یقیناً یہ کہنے لگتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے، کیا اللہ ان باتوں کو نہیں جانتا جو جہان والوں کے سینوں میں پوشیدہ ہیں۔ اور اللہ ضرور ایسے لوگوں کو ممتاز فرما دے گا جو سچے دل سے ایمان لائے ہیں، اور منافقوں کو بھی ضرور ظاہر فرما دے گا۔ اور کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہماری راہ کی پیروی کرو اور ہم تمہاری خطاؤں کے بوجھ کو اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں ہیں۔ بے شک وہ جھوٹے ہیں، وہ یقیناً اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی دوسرے بوجھ بھی اپنے اوپر لادے ہوں گے، اور ان سے روز قیامت ان بہتانوں کی ضرور پرسش کی جائے گی جو وہ کھڑا کرتے تھے۔ اور بے شک ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 سال رہے، پھر ان لوگوں کو طوفان نے آپ پکڑا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ پھر ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے ہمراہ کشتی والوں کو نجات بخشی، اور ہم نے کشتی اور واقعے کو تمام جہان والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کریں جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم حقیقت کو جانتے ہو۔ تو تم اللہ کے سوا بتوں کی پوجا کرتے ہو اور محض جھوٹ گھڑتے ہو۔ بے شک اللہ جس کے سوا جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں، پس تم اللہ کی بارگاہ سے رزق طلب کیا کرو اور اسی کی عبادت کیا کرو اور اسی کا شکر بجا لایا کرو، تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم نے میری باتوں کو جھٹلا دیا تو یقیناً تم سے پہلے بھی کئی امتیں حق کو جھٹلا چکی ہیں، اور رسول بھی واضح طریق سے احکام پہنچا دینے کے سوا کچھ لازم نہیں ہے، اور انہوں نے نہیں دیکھا یعنی غور نہیں کیا کہ اللہ کس طرح تخلیق کی ابتدا فرماتا ہے، پھر اسی طرح اس کا اعادہ فرماتا ہے۔ بے شک یہ کام اللہ پر بہت زیادہ آسان ہے۔ آپ فرما دیجئے تم زمین میں کائناتی زندگی کے مطالعہ کے لیے چلو پھرو، پھر دیکھو، یعنی غور و تحقیق کرو اس نے مخلوق کی زندگی کی ابتدا کیسے فرمائی، پھر وہ دوسری زندگی کو کس طرح اٹھا کر ارتقاء کے مراحل سے گزارتا ہے، نشو و نما دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر شے پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ اور نہ تم اللہ کو زمین میں عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں، اور نہ تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا وہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہو گئے، اور انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سو قوم ابراہیم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے تم اسے قتل کر ڈالو یا اسے جلا دو۔ پھر اللہ نے اسے نمرود کی آگ سے نجات عطا فرمائی۔ بے شک اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پس تم نے تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا محض دنیاوی زندگی میں آپس کی دوستی کی خاطر، پھر روز قیامت تم میں سے ہر ایک
دوسرے کی دوستی کا انکار کر دے گا اور تم میں سے ہر ایک دوسرے پر لعنت بھیجے گا تو تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور تمہارے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام ان پر یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور انہوں نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اور ہم نے انہیں اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹا جیسے 2 بیٹے عطا کیے، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت اور کتاب مقرر فرما دی، اور ہم نے انہیں دنیا میں ہی ان کا صلہ عطا فرما دیا، اور بے شک وہ آخرت میں ہی نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کو یاد کریں جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک تم بڑی بے حیا کا ارتکاب کرتے ہو، اقوام عالم میں سے کسی ایک قوم نے بھی اس بے حیائی میں تم سے پہل نہ کی تھی، کیا تم شہوت رانی کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو اور ڈاکہ زنی کرتے ہو اور اپنی بھری مجلس میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کا جواب بھی ان کے سوا کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے تم پر اللہ کا عذاب لے آؤ، تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا اے رب، حضرت لوط علیہ السلام نے عرض کی اے رب تو فساد انگیزی کرنے والی قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم اس بستی کے مکینوں کو ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ یہاں کے باشندے ظالم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس بستی میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ انہوں نے کہا ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو اس میں رہتے ہیں، ہم حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی عورت کے ضرور بچا لیں گے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کے آنے سے رنجیدہ ہوئے اور ان کے ارادہ عذاب کے باعث نڈال سے ہو گئے، اور فرشتوں نے کہا آپ خوف زدہ نہ ہوں اور نہ ہی غم زدہ ہوں، بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچانے والے ہیں، سوائے آپ کی عورت کے وہ عذاب کے لیے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ بے شک ہم اس بستی کے باشندوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے، اور بے شک ہم نے اس بستی سے ویران مکانوں کو ایک واضح نشانی کے طور پر عقل مند لوگوں کے لیے برقرار رکھا۔ اور مدین کی طرف اور ان کی بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، سو انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور یوم آخرت کی امید رکھو اور زمین میں فساد انگیزی نہ کرتے پھرو۔ تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلا ڈالا، پس انہوں نے بھی زلزلہ کے عذاب کا چکھا مزہ، سو انہوں نے صبح اس حال میں کہ وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے تھے۔ اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اور بے شک ان کے کچھ تباہ شدہ مکانات تمہارے لیے بطور عبرت ظاہر ہو چکے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال بد ان کے لیے خوشنما بنا دیے تھے اور انہیں حق کی راہ سے پھیر دیا تھا، حالانکہ وہ بینا اور نادان تھا۔ اور ہم نے قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کیا، اور بے شک موسیٰ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تھے تو انہوں نے ملک میں غرور اور سرکشی کی، اور وہ ہماری گرفت سے آگے بڑھ جانے والے نہ تھے، سو ہم نے ان میں سے ہر ایک کو اس کے گناہ کے باعث پکڑ لیا۔ اور ہم میں سے وہ طبقہ بھی تھا جس پر ہم نے پتھر برسانے والی آندھی بھیجی، اور ان میں سے وہ طبقہ بھی تھا جسے دہشت ناک آواز نے آ پکڑا، اور ان میں سے وہ طبقہ بھی تھا جسے ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور ان میں سے ایک وہ طبقہ بھی تھا جسے ہم نے غرق کر ڈالا، اور ہرگز ایسا نہ تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرے بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ایسے کافر لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں یعنی بتوں کو کارساز بنا لیا ہے، مکڑی کی داستان جیسی ہے جس نے اپنے لیے جالے کا گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں سے زیادہ کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ کاش وہ لوگ یہ بات جان لیتے ہوتے، بے شک اللہ ان بتوں کی حقیقت کو جانتا ہے جن کی بھی وہ اس کے سوا پوجا کیا کرتے ہیں، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہیں، ہم انہیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، اور انہیں اہل علم کے سوا کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو درست تدبیر کے ساتھ پیدا فرمایا ہے،
بے شک اس تخلیق میں اہل ایمان کے لیے اس کی وحدانیت اور قدرت کی نشانیاں ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ گرامی قدر حضرات، آج کے پارہ نمبر 20 کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے سابقہ امتوں کا ذکر کیا اور ان کی طرف آنے والے پیغام حق کا بھی ذکر کیا، اور اس بات کو بھی واضح فرما دیا کہ جس قوم نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، جس قوم نے بھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی، اللہ نے اس قوم کو عذاب کے اندر گرفتار کر دیا۔ حضرت قارون کا قصہ بیان کیا گیا، اور اسی طرح حامان کا قصہ بیان کیا گیا، اور بڑے بڑے وہ لوگ جو اپنے آپ کو خدا تسلیم کرواتے تھے اور اپنے آپ کو خدا منواتے تھے، ان تمام لوگوں کے قصص کو بیان کر کے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے بعد میں آنے والی قوموں کو اس بات کا سبق دیا کہ جو بھی اللہ کی عبادت کرتا رہے گا، اللہ اس پر اپنی رحمتوں کا نزول ضرور فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے، مالک ارض و سما ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ ناچیز سے جو سہمن یا عمدن لفظ کی ادائیگی کے اندر اور لفظ کو سمجھنے اور سمجھانے کے اندر اگر کوئی غلطی سرزد ہوئی، مالک اس قرآن کی برکت سے میری اس غلطی کو معاف فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب صلی اللہ